ناظرین، اس انقلابی شخصیت کا نام ارنیسٹو گویرا تھا۔ دنیا بھر میں انقلاب کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ انقلابی شخصیت ہے کون اور اس نے کب، کہاں اور کیسے انقلاب برپا کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، اس انقلابی شخصیت کا نام ارنیسٹو گویرا تھا اور پوری دنیا اس کو چے گویرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ بچپن سے دمہ کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہتر اضافہ کیا۔ اپنی نوجوانی میں ہی اس نے مارکسسٹ لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا، جس سے اس کے دل میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ چے گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر براعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، پینما، برازیل، بولیویا اور کیوبا کراس کی۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ اس سفر کے دوران چے کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہی جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت، بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود ہے۔ ناظرین، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دونوں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست امریکہ کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کے تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑے گی۔ اپنے تیسرے سفر کے دوران وہ گواتی مالا پہنچا، جہاں کے صدر گزمین کے خلاف امریکن CIA سرگرم تھی تاکہ اس کی حکومت گرا کر اپنی پسند کا کٹ پتلی حکمران بٹھایا جا سکے، اور اس سازش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے، جس پر نئی امریکن نواز حکومت کے خلاف مختلف کمیونسٹ گروپ سرگرم ہو گئے تھے۔ چے نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر جلد ہی وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اور گزمین نے باغیوں کی سربراہی کرنے کے بجائے میکسیکو کے سفارت خانے میں گھس کر پناہ لی، جس سے اس کی بحالی کی تحریک کمزور پڑ گئی اور حکومتی کارندے ان پر بھاری پڑ گئے۔ چے نے آخری لمحے تک مزاحمت کی، مگر بالآخر اسے بھی اپنے سفارت خانے میں پناہ طلب کرنی پڑی۔ چے گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا۔ وہاں 1 سال تک جنرل ہاسپٹل میں الرجی کا شعبہ سنبھالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے انقلابی لیڈر فیدل کاسترو کے بھائی رائول کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوایا۔ اس ملاقات کو اگر چے کی انقلابی زندگی کا نقطۂ آغاز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور چے نے کاسترو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتستا تھا، جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اس دوران چے نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی لی اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دست راست بنا لیا۔ چے جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا جب 1959 کی پہلی صبح کٹ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چے کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئیں،
مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ بہادر ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور طرح طرح کی معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چے نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کی، مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغزماریوں میں سر کھپانے کے بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ چے 1965 کے شروعات میں جمہوریہ کانگو پہنچا، اس کے ساتھ اس کے درجن بھر وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس کے آنے کا مقصد یہاں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھا، مگر ابتدا ہی میں اسے مایوس ہونا پڑا۔ یہ کیوبا نہیں تھا جہاں انقلابی پرعزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے۔ کانگو میں تحریک تو شروع تھی، مگر لوگوں میں وہ ڈسپلن اور جذبہ موجود نہیں تھا جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، اس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پڑتی تھی، جبکہ CIA بھی اس علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی، جو اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے جان لیتی تھی۔ چے وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کی انقلاب میں غیر دلچسپی سے حد درجہ مایوس ہوا، اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسترو کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ناظرین، صحت بہتر ہوتے ہی چے نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی، اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملی اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا، کیونکہ اس نے انہیں کافی زک پہنچائی تھی۔ مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا تھا، ان میں کئی باتیں اس کی توقعات کے برخلاف تھی۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی، جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسروں سے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کے اسے پتا چلا کہ امریکہ یہاں بھی پوری طرح موجود ہے اور اسے بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا اسے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور یوں مزید سپورٹ کی توقع بھی نہیں رہی۔ ناظرین، 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چے اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی۔ اس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چے اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چے اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا، مگر وہ مٹھی بھر تھے، جلد ہی مارے گئے۔ چے زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چے بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا روب اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا، جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغزماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پینما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے،
मगर सदर को डर था कि अगर वो फरार हो गया तो शायद फिर हाथ ना आए और उसकी हुकूमत फिर खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा उसने अपना हुक्म बरकरार रखा। ऑर्डर की तकमील की गई और उसी शाम उसे एक शराबी जल्लाद के हवाले किया गया जो जंग में अपने 3 साथी खो चुका था और चे को उनकी मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। जब वो चे के सामने पहुंचा तो चे ने उसे उकसाया। वो एक आसान मौत की तवक्को कर रहा था, मगर शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां बरसाईं और उसे बड़ी अजियतनाक मौत से दो चार किया। उनका मंसूबा यह था कि चे को वापस उसी मकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान किया जाए कि वो मुकाबले में मारा गया, ताकि इस तरह ट्रायल न करने के इल्जाम से बचा जा सके। नाज़रीन, चे गुवेरा को मरे कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर वो अभी तक लोगों के दिलों में अपने उसूल, काबिलियत, सरमायादाराना निजाम के खिलाफ बगावत और इनकलाबी सोच की वजह से घर किए हुए हैं। उसकी मशहूर तस्वीर जो 1960 में खींची गई है, गालिबन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली तस्वीर है, जो तकरीबन हर जगह दिखाई देती है, खुसूसन उन ममालिक में जहां इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं। नाज़रीन, उसकी शख्सियत आज भी क्यूबा में एक नेशनल हीरो की तरह ही है, अगरचे वो वहां का बाशिंदा नहीं, और अपने मुल्क अर्जेंटाइन में भी वो किसी हीरो की तरह पढ़ाया और याद किया जाता है।